قدم بڑھاؤ قادری ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ قادری ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ طاہر ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ طاہر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ویلکم ویلکم طاہر قادری، ویلکم ویلکم طاہر قادری۔ کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے۔ جب تک نہ مٹ جائے باطل، جب تک نہ مٹ جائے باطل، جب تک نہ مٹ جائے باطل، ہم آمادہ جنگ رہیں۔ یہ اسٹیج کے لیے ٹارچ یا کوئی لائٹ لیں، اسٹیج کے لیے ٹارچ یا لائٹ لیں جلدی سے۔ رہیں گے بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے۔ لہراتا مصطفی پرچم، لہراتا مصطفی پرچم، ایک کے دشمن دنگ رہیں گے، ایک کے دشمن کہنے لی جائیے، کریے شکر تے جشن منائیے، کریے شکر تے جشن منائیے، آیا وطن دوبارہ اے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا اے میرا طاہر القادری، دکھی دلاں دا سہارا اے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا اے میرا طاہر القادری، امن دا دائی امن دا پیکر، آل نبی دے دردا نوکر، آل نبی دے دردا نوکر، لکھاں منافقاں تے پارا اے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا اے میرا طاہر القادری، دکھی دلاں دا سہارا اے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا اے میرا طاہر القادری، مولا علی دا سگ سدواوے، وہ سجلی دا فیض لٹاوے، وہ سجلی دا فیض لٹاوے، ولیاں دی اکھیاں دا تارا اے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا اے میرا طاہر القادری، دکھی دلاں دا سہارا اے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز تھوڑی آواز نہیں، آپ ہٹ جاؤ بیٹے، آواز بلاک ہو رہی ہے، اسپیکروں سے آگے سے ہٹ جاؤ، اسپیکروں کے آگے سے ہٹ جائے بھائی، یہ سارے کیمرہ مین اسپیکروں کے آگے کھڑے ہیں، یہ پیچھے ہٹیں گے تو آواز آئے گی ڈائس پہ۔ مجھے آواز چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے اسپیکر سے آگے سے ہٹ جاؤ۔ پاکستان کے غیور باسیوں، اسپیکرز کے آگے سے ذرا ہٹ جائیں، آواز کے لیے آگے سے ہٹ جائیں۔
اور فیصل آباد کے عظیم جعل انقلابیوں، آج آواز تھوڑی ہے بیٹے، آواز فیصل آباد کی سرزمین پر لاکھوں عوام کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر نے انقلاب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ آواز بیٹے اور کلیئر کروائیں، جہاں ساؤنڈ پڑا ہوا ہے اس کے آگے سے ہٹ جائیں، ادھر بھی کہاں پڑا ہے مائک؟ آج فیصل آباد کی سرزمین پر لاکھوں لوگ صرف دھوبی گھاٹ میں نہیں ہیں، یہ امام بارگاہ سے لے کر کوتوالی تک اور آگے چنیوٹ بازار تک فیصل آباد کی شاہراہیں 3-4 لاکھ افراد کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے بھر چکی ہیں۔ آج کا اجتماع انقلاب کے حق میں تاریخی ریفرنڈم ہے، اور انقلاب کا کاروان آج کے فیصل آباد کے ریفرنڈم کے ذریعے اپنی پہلی جنگ جیت چکا ہے۔ آواز بیٹے اور زیادہ کریں۔ آج فیصل آباد کے عوام نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب کرپشن اور پاکستان دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آج فیصل آباد کے انقلاب نے واضح کر دیا ہے کہ اس ملک میں جعلی جمہوریت اب برقرار نہیں رہ سکتی۔ آج فیصل آباد میں عوام کے سمندر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب اس ملک میں عوام دشمن نظام برقرار نہیں رہ سکتا، اب اس ملک میں اسٹیٹس کو برقرار نہیں رہ سکتا، اب اس ملک کے کروڑوں غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، اب اس ملک کے کروڑوں غریبوں کے مقدر کا بدلنا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فیصل آباد پورے پنجاب کا دل ہے، فیصل آباد کا فیصلہ پورے پنجاب کا فیصلہ ہے۔ آواز زیادہ کرو۔ 1970 اور 71 کی تحریک، جب مزدور، کسان، کمزور اور غریب طبقات جاگیرداریت اور سرمایہ داریت کے خلاف اٹھے تھے، اس کی ابتدا بھی فیصل آباد سے ہوئی تھی، اور آج مسلمان ہو یا غیر مسلم اقلیتیں، مسیحی ہو یا ہندو برادری، مزدور ہو یا کسان، مرد ہو یا خواتین، تاجر ہو یا صنعتکار، کمزور طبقات اب عظیم تر انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب غریب اور کمزور طاقتور کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب 60 دنوں کے دھرنے نے اور انقلاب مارچ کی قربانیوں نے لوگوں کو انقلاب کی زبان دے دی ہے۔ انقلاب کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ انقلاب اب کروڑوں لوگوں کا مقدر بن چکا ہے۔ انقلاب پاکستان کے مستقبل کا نظام بن چکا ہے۔ اب انقلاب پاکستان کے عوام کا فیصلہ بن چکا ہے۔ سٹیٹس کو سنبھالنے والوں، یہ کاروان انقلاب چلا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب دھرنے سے نکلوں گا انقلاب کا کارواں لے کر، اپنے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں بھائیوں کے ساتھ، غریبوں مزدوروں کے ساتھ، مظلوموں کمزوروں کے ساتھ، تو پھر سٹیٹس کو کے محلات خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے۔ یہ انقلاب کے کارواں کا
پہلا پڑاؤ ہے فیصل آباد میں. اس پڑاؤ نے بتا دیا ہے کہ 19 اکتوبر کو مینار پاکستان کا منظر کیا ہوگا. آواز اونچی رکھو. میں اس موقع پر برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ شہر میرے استاد گرامی حضرت محدث اعظم پاکستان کا شہر، میری تعلیمی درسگاہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد جو اب یونیورسٹی ہے اس کا شہر، جہاں میں نے زندگی کے 2 سال گزارے جوانی کے. یہ مزدوروں کا شہر، یہ محنت کشوں کا شہر، یہ کسانوں کا شہر، یہ غریبوں کا شہر، یہ صنعت کاروں کا شہر، یہ تاجروں کا شہر، یہ علماء کا شہر، یہ وکلاء کا شہر، یہ عوام کا شہر، یہ تمام سول سوسائٹی کے نمائندہ طبقات کا شہر. انقلاب کی تحریک پہلے بھی فیصل آباد سے اٹھی، آج بھی ابتدا فیصل آباد سے ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بتا دوں، یہ جو رنگ آپ نے دیکھا ہے، یہ کامیابی و کامرانی، یہ فتح میری وجہ سے نہیں. یہ 17 جون سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے خون کا رنگ ہے. یہ 10 اگست یوم شہداء کے خون، ان کے شہیدوں کے خون کا رنگ ہے. یہ 30 اگست اور 31 اگست کی درمیانی رات شہداء اسلام آباد کے مقدس خون کا رنگ ہے. یہ ان ہزارہا شہیدوں کے خون کی برکت ہے جو کوئٹہ سے گلگت تک اور کراچی سے پشاور تک جگہ جگہ بہے اور دہشت گردی کا شکار ہوئے. یہ ان کے خون نے آج رنگ دکھایا ہے. یہ ضرب عزم کے شہیدوں کے خون کی برکت ہے. یہ اس ملک کے کمزوروں مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کی برکت ہے، جس کے اثر سے اب پاکستان کے غریب عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب کمزور طاقتوروں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر نہ زار روس انقلاب کو روک سکا تھا، نہ فراس کے بادشاہ روک سکے تھے، نہ چائنا کے حکمران روک سکے تھے، نہ ایران کا شہنشاہ روک سکا تھا. جب انقلاب کا سیلاب آتا ہے تو یہاں کے شہنشاہ بھی اب اس انقلاب کے ریلے اور سیلاب کو نہیں روک سکیں گے. انقلاب اب آ کر رہے گا، اس دھرتی کا مقدر بن کے رہے گا. دو مہینے تک 14 اگست سے لے کر آج 12 اکتوبر تک انقلاب مارچ اور انقلاب دھرنے کے شرکاء نے، بزرگوں بھائیوں اور بیٹوں نے، بزرگ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا. اور فیصل آباد والو، تم یہاں کھڑے ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بھائی بہن آج اس وقت بھی اسلام آباد کے دھرنے میں بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں. دھرنا ختم نہیں ہوا، دھرنا رہے گا. وہ دھرنا اسلام آباد کا تھا، مگر آنے والے کسی دن میں انشاءاللہ اعلان کروں گا کہ اب دھرنا سارے پاکستان میں ہوگا. مجاہدوں دل میں قرآن ہونٹوں پہ تکبیر ہے، فیصل آباد کے انسانی سمندر میں حاضر ہونے والوں اور پاکستان کے کروڑوں
شہریوں اور باسیوں جو آج میرے انقلاب کا پیغام سن رہے ہیں، سن لیں. میں نے ایک جرم کیا تھا. میں نے ایک جرم کیا تھا، سنیے. میں نے ایک جرم کیا. وہ جرم کیا ہے اس کے بیان سے پہلے میں پاکستان کے پورے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز، الیکٹرانک میڈیا کے مالکان کو، اس کی انتظامیہ کو، ان کے اینکرز کو، ان کے کیمرہ مین کو، ان کے فوٹوگرافرز کو، ان کے رپورٹرز کو، ان کے آپریٹرز کو، ڈی ایس این جیز والوں کو، 50 کے قریب ڈی ایس این جیز کھڑی ہیں. میں پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان کو آپ سب کی طرف سے محبت کا سلام کرتا ہوں. یہ ان پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں جنہوں نے انقلاب کا پیغام اس وقت پاکستان کے گھر گھر پہنچا دیا ہے، جنہوں نے انقلاب کو اس پاکستان کے کروڑوں عوام کے ہر شخص کے دل کی دھڑکن بنا دیا ہے، جس نے انقلاب کو پاکستان کے ہر شخص کی آرزو اور امنگ بنا دیا ہے، اور جس نے انقلاب کو پاکستان کا مقدر بننے کے لیے ایک سامان فراہم کر دیا ہے. میڈیا کا اس انقلاب کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری باب کے طور پہ نام لکھا جائے گا. اور ہم انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اور اس کے اتحادی احباب مشترکہ جد و جہد کے نتیجے میں جب اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کے میڈیا کو حقیقی آزادی دیں گے، اور ہر قسم کے جبر، تشدد اور بلیک میلنگ سے اسے آزاد کر دیں گے. پاکستانیوں اور فیصل آباد کے باسیوں، میں نے ایک جرم کیا تھا، اور وہ جرم کینیڈا بیٹھ کر کیا. وہ کیا جرم تھا؟ میں نے غریبوں کے حقوق کی آواز بلند کی. میں نے انقلاب کے لیے غریبوں کی خوشحالی کا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا. جرم یہ تھا، میرا جرم یہ تھا کہ میں نے کہا اس ملک میں ہر بے گھر کو گھر ملے گا. یہ جرم ہے. میں نے کہا اس ملک میں ہر غریب کو کپڑا ملے گا. میرا جرم یہ تھا کہ میں نے کہا اس ملک میں ہر غریب بھوکے کو روٹی ملے گی، ہر بے روزگار کو روزگار ملے گا، غریبوں کو آٹا، چاول، دودھ، گھی، چینی، دال، سبزی، سادہ کپڑا آدھی قیمت پر دیا جائے گا، اور آدھی قیمت حکومت اٹھائے گی. میں نے جرم کیا کہ جن کی آمدنی 15,000 سے کم ہے انہیں بجلی، پانی، سوئی، گیس کے تمام بلوں کی آدھی قیمت ادا کرنی ہوگی، آدھی قیمت معاف کر دی جائے گی، حکومت اٹھائے گی. میں نے جرم کیا تھا کہ اس غریب ملک میں ہر غریب کو اعلیٰ معیار کا مفت علاج یقینی طور پہ مہیا کیا جائے گا. میں نے جرم کیا کہ ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنایا جائے گا. یکساں لازمی نصاب تعلیم کے تحت ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوگا. میں نے جرم کیا کہ جن کے پاس زمین نہیں انہیں زراعت کے لیے 5 سے 10 ایکڑ زمین مفت دی جائے گی. میں نے ظلم کیا کہ اس ملک سے فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی اور تکفیریت کا خاتمہ کیا جائے گا، اور میں پورے ملک کو معتدل ملک بناؤں گا. اس سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بناؤں گا، ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاؤں گا. یہ پاکستان امن کا ایک ایسا ملک ہوگا کہ دنیا اسے جنت سمجھ کے بے خوف و خطر آئے گی. میں نے جب 10 نکاتی ایجنڈا اس کا اعلان کیا
اور ہماری اتحادی جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس جرم کے پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں ہمیں سزا دی گئی۔ میں ابھی پاکستان پہنچا نہ تھا کہ 17 جون کو ماڈل ٹاؤن پر منہاج القرآن کا ہیڈ کوارٹر اور میری رہائش گاہ، اس پر ایک قیامت بپا کر دی گئی، اس لیے کہ کون ہے اس ملک میں غریبوں کے مقدر کو بدلنے کی بات کرنے والا؟ کون ہے غریبوں کے روٹی کپڑے مکان کی بات کرنے والا؟ کون ہے غریبوں کے بچوں کے لیے تعلیم علاج اور انصاف کی بات کرنے والا؟ 14 لاشیں گرا دی گئیں، 90 جسم خون سے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے، پھر FIR کٹ نہ سکی، پھر یوم شہداء منایا، 25,000 کارکن اریسٹ کر لیے گئے، جیلوں میں بھیج دیے گئے، اور پھر لاشیں گرائی گئیں۔ پھر ماڈل ٹاؤن میں ہزارہ لوگوں کو 12 دنوں تک محاصرے میں کنٹینر لگا کر قید کر دیا گیا، ان پر کھانا پینا دوائی زندگی کی ساری سہولیات بند کر دی گئیں۔ غریبوں کی آواز بلند کرنے کے جرم کی سزا میں پھر لاشیں گری، پرچے ہوئے، اور 14 اگست کو پھر جب FIR بھی نہ کٹی اور ظلم کا بدلہ بھی نہ ملا، قانون کمزور ہو گیا، تھانے بکے ہوئے تھے اور حق نہ مل سکا، تو ملک کا نظام بدلنے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ایک عظیم قافلہ انقلاب مارچ کی صورت میں اسلام آباد پہنچا، اور 60 دن دھرنا ہوا۔ دھرنے کے نتیجے میں FIR کٹی، مگر اس کے بعد انصاف کی طرف آج کے دن تک ایک قدم نہ بڑھ سکا۔ میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خیال میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب اس قتل عام کی ذمہ دار ہے، اور اگر آپ ذمہ دار نہیں بھی سمجھتے تو کم سے کم انہیں نااہل اور مجرمانہ غفلت کا ذمہ دار قرار دے کر عدل کے لیے انہیں برطرف کر دیا ہوتا، وہ مستعفی ہو جاتے۔ جوڈیشل کمیشن بنا، اس نے ذمہ داری شہباز شریف صاحب کے اوپر قائم کر دی، پھر بھی مستعفی نہ ہوئے۔ آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، آپ کے چھوٹے بھائی کی گورنمنٹ، آپ وزیر اعظم، آپ کے ہوتے ہوئے اگر قتل عام پر اس ملک کے شہریوں کو انصاف نہ مل سکے تو بولیے اس ملک کا غریب کمزور شہری اگر ہمیں انصاف نہیں ملا، ایک عام کمزور غریب شہری انصاف لینے کے لیے کیا خودکشیاں کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ کیا اس کا نام آئین ہے؟ کیا اس کا نام قانون ہے؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ 60 دن غریبوں نے دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے بعد ہم آج اس قابل ہوئے کہ 60 دن میں نے انقلاب کا پیغام 18 کروڑ غریبوں تک ہر روز پہنچایا۔ ان کی حکومت تو نہ گئی، مگر ایک بڑا انقلاب بپا ہو گیا، اور بڑا انقلاب 18 کروڑ عوام کے ذہنوں میں انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب نے آج فیصل آباد میں انقلاب بپا کر دیا۔ آج فیصل آباد کے غریب مزدور کسان تاجر باہر نکل آئے، انہوں نے ظلم کا بدلہ لینے اور جبر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آج انقلاب کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے، سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں
ایک فوری چھوٹے انقلاب کے لیے گئے تھے، مگر رب ذوالجلال نے ہمیں بڑا انقلاب عطا کر دیا، اور بڑا انقلاب 18 کروڑ عوام کے ذہنوں میں انقلاب آ گیا۔ سوئے ہوئے جاگ اٹھے، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، کمزور طاقتوروں کو للکارنے لگے، اور ملک کا نظام بدلنے کے لیے فیصل آباد سب سے پہلی مرتبہ آج میدان انقلاب میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب لاہور کھڑا ہوگا، ملک کا ہر شہر کھڑا ہوگا، اور وہ وقت قریب ہے جب انتخابات آئیں گے تو اب ووٹ کی طاقت سے ہم پورے نظام ظلم و جبر کو بدل کر غریب کو اقتدار دلا دیں گے انشاءاللہ۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ۔ اب انشاءاللہ جس انقلاب کا آغاز اس مارچ اور دھرنے سے ہوا، اور آج اس کا پہلا مظاہرہ فیصل آباد میں ہوا، اس انقلاب سے آئین کی حقیقی بحالی ہوگی انشاءاللہ۔ اس انقلاب سے عوام کی شراکتی جمہوریت کا قیام ہوگا۔ اس انقلاب سے مزدور ملوں کے منافع میں حصہ دار بنیں گے۔ اس انقلاب سے غریب کسان ان کے حقوق کی بحالی ہوگی۔ اس انقلاب سے تاجر اس ملک کی معیشت بدلنے کے لیے صحیح کردار ادا کریں گے۔ اس انقلاب کے ذریعے انشاءاللہ تعالی خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس انقلاب کے ذریعے اقلیتوں کو حق ملے گا، حفاظت ہوگی۔ اس انقلاب کے ذریعے ملک کا ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں انشاءاللہ تعالی اس ملک کا نظام بدلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان کے غیور شہریوں اور اسلام آباد کے عظیم انقلابی باسیوں اور فیصل آباد اور پورے پنجاب اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے غیور باسیوں، آج فیصل آباد سے جو پیغام دے رہا ہوں وہ یہ کہ موجودہ نظام حکومت کے ہوتے ہوئے میں اینڈ پر فیصل آباد کے مسائل کی طرف آؤں گا اور حل دوں گا، مگر قومی مسائل کی بات کر لوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر یہ نظام حکومت رہا تو پاکستان کی کشتی اللہ نہ کرے ڈوب جائے گی۔ ان کے پاس پاکستان کی معیشت کو بچانے اور بڑھانے اور سنوارنے کا نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ کوئی صلاحیت ہے۔ سن لیجئے، پاکستان کی معیشت ساری قرضوں پہ چل رہی ہے۔ میں کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں اور حقیقتوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ قوم کسی دھوکے میں نہ رہے، اور فیصل آباد والوں اور آپ کی وساطت سے پورے پاکستان والوں آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اسی نظام کو سپورٹ کرنا اور ووٹ دینا ہے یا انقلاب کو سپورٹ کرنا اور ووٹ دینا ہے۔ 1970 میں پاکستان پر کل بیرونی قرضہ 3.4 ارب ڈالر تھا، ارب ڈالر، اور 100 سے ضرب دے دیں تو روپیہ بن جائے گا۔ 70 میں ذرا غور سے سنتے آئیے، 10 سال کے بعد 1980 میں بیرونی قرضہ بڑھ کر 9.93 ارب ڈالر ہو گیا، یعنی 10 ارب ڈالر کے قریب 10 سال میں۔ پھر 1990 اگلے 10 سال آئے، اس میں وہی بیرونی قرضہ 20.66 ارب ڈالر بن گیا۔ آپ دیکھیے میں کیوں انقلاب کے لیے اٹھا ہوں اور آپ کو انقلاب کی دعوت کیوں دے رہا ہوں۔ آپ تسلسل سے دیکھتے چلے آئیے، ہر دور میں
قرضہ اتارنے کی بجائے اور ملک کو سنوارنے کی بجائے تیز رفتاری سے کروڑوں عوام کو بیچ دیا گیا ہے بیرونی ڈالرز کے قرضے میں۔ 1990 میں 20.66% ارب ڈالر قرضہ ہوا۔ پھر اگلے 10 سال 2010 میں پچھلی حکومت تھی، 2010 میں 54.60 ارب ڈالر قرضہ ہو گیا، 34 ارب ڈالر بڑھا، اور اب 2014 میں باہر کا قرضہ 65.5%، 65.5 ارب ڈالر ہو چکا ہے، اور 30-35 ارب ڈالر اور ہے جسے انویسٹمنٹ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرضہ 90 ارب ڈالر بیرونی قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھ چکا ہے۔ اب بتائیے یہ قرضہ ادا کس نے کرنا ہے؟ اس قرضے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس قرضے کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی اور حکومتیں نااہل ہیں، کرپٹ ہیں۔ اس بیرونی قرضے کے باعث ملک میں مہنگائی بڑھی، غربت بڑھی، بھوک بڑھی، اور سب سے بڑی ملک میں غربت اور تباہی کا سبب بیرونی قرضہ ہے۔ اس لیے کہ قوم کی غور سے سنیے، ساری دولت، سارے وسائل، سارا پیسہ ان قرضوں کے اصل زر کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان قرضوں کے صرف سود کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ ان قرضوں کا سود ادا کرنے میں ملک کی ساری دولت خرچ ہو رہی ہے، اور ہر سال ملک کو چلانے کے لیے نئے قرضوں پہ قرض اور قرضوں پہ قرض لینے پڑتے ہیں، اور مقامی بینکوں کے قرضے کھربوں اربوں روپے کے حساب سے سود سمیت وہ اس کے علاوہ ہیں۔ جب ملک ساری دولت بیرونی قرضوں کے سود پہ لگا رہا ہو اور ملک چلانے کے لیے حکومتیں باہر سے قرضوں پہ قرضے لے رہی ہوں، بتائیں غریب کروڑوں عوام کو خوشحالی کہاں سے ملے؟ انہیں روٹی کپڑا مکان کہاں سے ملے؟ انہیں تعلیم، انصاف، روزگار کہاں سے ملے؟ عوام کو ترقی کہاں سے ملے؟ اور یہ طریق 40 سال سے جاری ہے۔ ایک حکومت بھی کسی دور میں اس ملک کو قرضوں کی لعنت سے نجات نہیں دلا سکی۔ آئیے انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے، تاکہ انقلاب کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو قرضوں کی لعنت سے نجات دلا دیں۔ اب لوگ باہر کے ملک پاکستان کو قرضے دینے سے بھی ڈرتے ہیں، کرپشن کی وجہ سے اور واپسی کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، قیادت پر اعتماد نہیں۔ اگر ہم اقتدار میں اللہ رب العزت کی مدد سے آئے تو شرق سے غرب تک پاکستانی کمیونٹی کا اعتماد اتنا ہے کہ اگر میں 6 مہینے دورے کروں امریکہ سے لے کے جاپان تک اور افریقہ سے لے کے دوسری دنیا کے کنارے تک، تو انشاءاللہ تعالی صرف اوورسیز پاکستانی میری کال پر پاکستان کا سارا بیرونی قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے۔ اب چونکہ قرضوں نے ملک کی معیشت کو کھا لیا اور قرضوں کے پیسوں سے
स्विट्जरलैंड के बैंक भरते हैं। इन कर्जों के पैसे से हुक्मरान बाहर की दुनिया में जायदादें बनाते हैं, अपने बिजनेस और कारोबार के एम्पायर बनाते हैं। मुल्क के अवाम भूख और गुर्बत की आग में जलते हैं और ये मुल्क की दौलत और कर्जों के सरमाए से पूरी दुनिया में ये और इनकी नस्लें पलते हैं। मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, महंगाई इतनी हो चुकी कि एक आम शख्स, सरकारी मुलाजिम, खा उसका ताल्लुक पुलिस से है, स्कूल के टीचर से है, किसी क्लर्क से है, किसी महकमे से है, प्राइवेट है या सरकारी, उसकी कम से कम तनख्वाह 12,000 रुपए रखी गई है। लेकिन हजारों लाखों मुलाजिम ऐसे हैं जिनको 12,000 महाना नहीं मिलता, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 महाना भी मिलता है। मैं सवाल करता हूं फैसलाबाद वालों और आपके जरिए से पाकिस्तान वालों और अपने भाइयों और बहनों से और अपने बेटों और बेटियों से और बुजुर्गों और माओं से, जिस शख्स की पाकिस्तान में गरीब की तनख्वाह महाना आमदनी 5,000 से लेकर 12,000 रुपए महीने की है, मुझे जवाब दिया जाए, उस गरीब के घर का बजट बना दिया जाए, वो मकान का किराया उसका, अगर एक फैमिली है, मियां बीवी 3 बच्चे, 3,500 उसके घर का किराया है। अगर अपना होगा, अपना गरीब का कहां होगा, हो तो काट लें। महीने के दूध पर बच्चों के लिए 6300 रुपए खर्चा है, तालीम के लिए महीने का 500 रुपए, अद्वियात दवाइयों पर 500 रुपए, कपड़े और दीगर अशिया के लिए 500 रुपए, जॉब रोजगार के लिए आना जाना वैगनों का किराया 1000 रुपए, खाना पीना किचन चलाना उसके लिए महीने का 6,000 रुपए, बिजली का बिल 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक, गरीब का 5,000 से लेकर 15,000 तक। अगर टेलीफोन है तो 500 रुपए। ये कुल खर्चा उसका महीने का 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए महीने का बनता है। 25,000 से लेकर 30,000, 32,000, 35,000 बिजली के बिल पे डिपेंड करता है, बनता है। और इनकम उसकी 5,000 से लेकर 12,000 तक है। मुझे जुल्म का निजाम चलाने वाले हुक्मरान जवाब दें और फैसलाबाद के बासियों हाथ उठाकर जवाब दो, जो हिसाब मैंने बताया दुरुस्त है या गलत, दुरुस्त है या नहीं। जिसकी महीने की कुल इनकम 5-7 हजार से 12,000 है, उसका महीने का खर्च 25,000 से 30,000 रुपए है। मुझे बता दो वो गरीब और उसका खानदान जिंदगी कैसे बसर करे, वो बिल कहां से दे, बच्चों को पढ़ाए कहां से, बच्चों को पहनाए कहां से, इलाज कराने के लिए दवाई के पैसे कहां से लाए, जिंदगी गुजारे या खुदकुशी कर ले। बोलो, उन करोड़ों गरीबों का कोई पुरसान हाल है? जवाब दो, जवाब दो। खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो। मैं बताना चाहता हूं, फिर आगे आ जाते हैं बेटे, आगे से आवाज को जरा ऊंचा कर दो बेटे। मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम और ताजदार कायनात और मकीन गुंबद खजरा की कसम, ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ये निजाम जो पिछले 40 साल से चल रहा है, 60 साल से चल रहा है, इसने गरीबों को खुदकुशी और खुदसोजी तक पहुंचा दिया है। अगर यही निजाम रहा, यही हुक्मरान रहे, इस मुल्क में गरीब के पास
سوائے خودکشی کر کے پھانسی لگ جانے کے اور کوئی امید اور راستہ نہیں ہوگا. اس کا حل صرف اور صرف انقلاب ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو، انقلاب کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ میں ہر ایک کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑے رکھنا. کیا اس نظام کا ساتھ دو گے؟ میں نے ظلم کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا ہے. اس جنگ میں میرا ساتھ دو گے؟ میں نے جبر اور غریب دشمن نظام کے خلاف جنگ شروع کی ہے. اس جنگ میں میرے دست و بازو بنو گے؟ انقلاب ہو یا انتخاب، میرے شانہ بشانہ نکلو گے؟ فیصل آباد آنے والے الیکشن میں فیصل آباد کا فیصلہ بدلو گے؟ بولیے، بدلو گے یا نہیں؟ بات کو سن لو. کیا کیا ظلم سناؤں. یہ مہنگائی کا عالم ہے. اب ادھر ہر تیسرے چوتھے سال سیلاب آتے. 2010 میں سیلاب آیا. پنجاب میں 55 یا 57 ارب روپے اگلے سیلاب کو روکنے کے لیے رکھے گئے. کیا سیلاب رکا؟ بولو. وہ 57 ارب روپے کہاں گئے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. بولیں کہاں گئے؟ اور سیلاب کا نتیجہ کیا ہوا؟ حکومت کا اپنا ادارہ ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی. اس نے حالیہ سیلاب پہ اپنی ریسرچ دی ہے اور کہا ہے کہ کسانوں کا 240 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. حالیہ سیلاب میں 240 ارب روپے کا نقصان اور 25 لاکھ ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. حکمران روک تھام کر سکے؟ نہیں کریں گے. یہ نظام غریبوں کا دشمن ہے. یہ نظام صرف لوٹ مار کرنے والوں کے لیے ہے. یہ نظام ان کے لیے ہے جن کا اقتدار اور کاروبار کا گٹھ جوڑ ہے. سمجھو، اپنی آنکھوں سے پردے اٹھا دو. میں اپنی ذات کے کسی لالچ کے لیے اللہ کی عزت کی قسم اس میدان میں نہیں آیا. مجھے نہ سیاست کا شوق، نہ مجھے اقتدار کا حرص، نہ مال و دولت کی تمنا، نہ کسی کی ذاتی عداوت اور دشمنی، نہ میری ذاتی عداوت آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. اور سن لو، خدا گواہ ہے، نہ میرے دل میں ذاتی عداوت و دشمنی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. میرا دل ہر قسم کی ذاتی عداوت سے پاک. میں قرآن اور حدیث کا کام 8 سال سے بیٹھا کر رہا تھا. اگلے 1000 سال کی مسلمانوں کی نسلوں کے لیے دین کا علم کا لٹریچر تیار کر رہا تھا. میں یکایک اس پریشانی میں کیوں آ گیا؟ اس لیے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ میں اس دھرتی کا فرزند ہوں. مجھے پاکستان کی دھرتی نے پیدا کیا، اس نے پالا. اور ڈاکٹر طاہر القادری مجھے کسی اور ملک نے نہیں بنایا، ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان نے بنایا ہے. ملنگ رہیں گے طاہر تیرے سنگ رہیں گے بن کے. اور ڈاکٹر طاہر القادری کے بننے میں فیصل آباد کا براہ راست دخل ہے. یہ پیچھے وہ کالج ہے جو یونیورسٹی بنا. میں نے سوچا میں اپنی دھرتی کا قرض اتاروں اور اپنی دھرتی کی
नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दूंगा। मैं इस धरती की माओं, बेवाओं, यतीम बच्चों के आंसू पूछने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा दूंगा। मैं इस मुल्क के गरीबों, मजलूमों, महरूमों और कमजोरों को ताकतवर खुशहाल करने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी लगा दूंगा। लोगों, मैं तुम्हारे लिए मैदान में उतरा हूं, मेरा अपना कोई लालच नहीं। अगर तुम 3 चीजें देने का वादा करो, क्या बोलो? 3 चीजें देने का वादा करो, मैं अल्लाह की मदद से तुम्हें इनकलाब दूंगा। बोलिए। बोलिए, बताऊं कौन सी 3 चीजें? बोले तब बताऊं। अगर आप वो तीनों पूरी करें, करोगे? वो 3 चीजें आप पूरी कर दें, आपसे मांग रहा हूं, आपके लिए मांग रहा हूं। उन 3 चीजों के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से मैं तुम्हारे घरों की दहलीज तक इनकलाब पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप चाहते हैं कि बता दूं कौन सी 3 चीजें दोगे? एक, अपनी सपोर्ट दो, हाथ उठाकर। सपोर्ट सियासी मदद के तौर पर दो। मेंबरशिप लो। कल सारा दिन मैं यहां रहूंगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक की तंजीम साजियां होंगी। ताजिर मिलें, सियासतदान मिलें, कारकुन मिलें, मजदूर तंजीमों के रहनुमा मिलें, किसान मिलें, फैसलाबाद वाले मिलें। इनकिलाब के लिए जमीन तैयार करके जाऊंगा। कल सारा दिन यहां रहूंगा आपसे मुलाकातों के लिए। मेंबरशिप लो, तहरीक चला दो, मुझे सपोर्ट दो। बोलो, दोगे? वादा है या टूट जाएगा वादा? दूसरी चीज, नोट दो, माली मदद। मैं सरमायादार नहीं हूं, मेरे पास अरबों पति करोड़ों पति नहीं हैं, मेरे पास वडेरे लुटेरे नहीं हैं, मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों के पैसे नहीं हैं। मैं गुंबदे खजरा के मकी का गुलाम हूं, गैरतमंद हूं। मेरे दामन पर किसी की मदद के एहसान का एक नुक्ता नहीं है। चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, अमेरिका हो या कनाडा, बरतानिया हो या यूरोप, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया की कोई एजेंसी, मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, सारी जिंदगी मेरा दामन रुए जमीन के हर मुल्क और एजेंसी की 1 पाई और $1 की मदद से पाक साफ रहा है, जिस तरह बच्चा मां के पेट से पैदा होता है। और मेरा चैलेंज है, मेरा कोई बड़ा से बड़ा दुश्मन और मुखालिफ साबित कर दे, बोलो बोलो, साबित कर दे कि पूरी जिंदगी में और आज इनकलाब मार्च और इनकलाब धरने और फैसलाबाद के जलसे और अगली तहरीक तक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर रुए जमीन से दुनिया के किसी मुल्क और एजेंसी ने अगर ₹1 की मदद की हो और मैंने कबूल की हो, तो मेरी सजा मौत है, फांसी दे दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। मुझे मुस्तफा की गुलामी ने वो गैरत दी है। मुझे सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला अली और मुर्तजा की पैरवी ने वो बेनियाजी दी है। मुझे इमाम हसन, इमाम हुसैन
اور زین العابدین اور سیدہ زینب کی غلامی نے وہ غیرت اور حمیت دی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مدد دینے کے لیے پوچھنے کی جرت بھی نہیں رکھتی. میں نے جنگ لڑنی ہے آپ کی، آپ کے نوٹ کے ساتھ. بولو لڑوں یا نہ لڑوں؟ جواب دیں، جواب دیں. اگر میں جنگ لڑوں آپ کے لیے، فرق سن لو، فرق. دوسرے لیڈر اور حکمران انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کا پیسہ، سن لیں، ملک اور قوم کا پیسہ لے کر اپنا اثاثہ بنایا. ان لیڈروں نے ملک اور قوم کا پیسہ لے کر، بولو، اپنے اثاثے بنائے. میں ملک اور قوم کے پیسے سے اسی قوم کو اثاثہ بنانا چاہتا ہوں، دنیا کی عظیم قوم بنانا چاہتا ہوں، غیرت مند قوم بنانا چاہتا ہوں. اس لیے سپورٹ دو گے، ممبر بنو، نوٹ دو، اکاؤنٹ کھل جائیں گے. بچوں کے پاس اگر ماں باپ 5-10 روپے جیب خرچ دیں، اس میں سے جو ان کی مرضی آئے انقلاب کے فنڈ میں جمع کرا دیں. جس کے پاس 100 روپے کی طاقت ہو وہ انقلاب فنڈ میں جمع کرا دے. جس کے پاس ہزاروں کی طاقت انقلاب فنڈ میں جمع کرا دے. جس کے پاس لاکھوں ملینز کی طاقت وہ لاکھوں روپے اور ملین انقلاب فنڈ میں جمع کرا دے. آپ کے نوٹوں سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالی. شروع کر دو گے؟ غریبوں کے نوٹوں نے، غریبوں کے، بولو، نوٹوں نے لٹیروں اور لوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے. لٹیرے لوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے. موتی رولے قادر حق دی بولی بولے، قادر حق دی بولی انشاءاللہ. اور تیسرا وعدہ، ووٹ دو. ایک سپورٹ دو، ہاتھ اٹھاؤ. ایک نوٹ دو، بولو. تیسرا ووٹ دو. خواہ بلدیاتی الیکشن آئیں یا صوبائی اور قومی. ہم گلگت بلتستان میں بھی جائیں گے راجہ صاحب، وہاں بھی الیکشن لڑیں گے، اپنی حکومت بنائیں گے. جب الیکشن آئے تو ووٹ دو اور ووٹ سے پاسا پلٹ دو. اگر یہ 3 چیزیں دے دو تو انشاءاللہ قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان پلٹا کر انشاءاللہ قوم کو واپس دے دوں گا. قائد اعظم کا پاکستان جو کھو چکا ہے پلٹا کر آپ کو دے دوں گا. بولیے یہ سودا کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پر آغاز کر دیں جد و جہد کا. اور بیرون ملک پاکستانی بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی سپورٹ، نوٹ اور ووٹ، 3 چیزوں کی جنگ لڑیں میرے سنگ. لڑیں یہ جنگ انقلاب کے لیے میرے سنگ. ملنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے. میں کہہ رہا تھا 25 لاکھ ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں برباد ہو گئیں. سنیے، فیصل آباد، جنگ چنیوٹ، گرد و نواح کے کسانوں، دھان 30,000 ایکڑ پر تھی جو برباد ہوئی. کاٹن 3,20,000 ایکڑ پہ تھی جو قربان ہوئی، برباد ہوئی. گنا 70,000 ایکڑ پہ تباہ ہوا. سبزیاں 25,000 ایکڑ پہ لگی، برباد ہوئی. متفرق 20,55,000 ایکڑ پہ فصلیں برباد ہوئیں. مویشیوں کے فارم 15,000 تباہ ہوئے اور پولٹری فارم 250 تباہ ہوئے. 240 ارب روپے کا نقصان. اس کے بدلے میں حکومت
کسانوں کو اجڑ جانے کے بعد کیا دے رہی ہے؟ حکومت فی ایکڑ 4,000 روپے کسانوں کو نقصان پورا کرنے کے لیے دے رہی ہے. فی ایکڑ 4,000. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اگلی فصل گندم کی آ رہی ہے اور گندم بونے کے لیے کسان کو فی ایکڑ صرف 25,000 روپے گندم بونے کے لیے درکار ہیں. وہ 4,000 کو کیا کرے؟ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ 4,000 روپے بھی ان لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جن کسانوں کی زمین 10 ایکڑ سے کم تھی. 10 ایکڑ یا کم. میرا سوال ہے جس غریب کسان کی زمین 11 ایکڑ تھی اس کو یہ 4,000 روپے بھی نہیں ملیں گے. اس کا قصور کیا ہے؟ پاکستان عوامی تحریک اور اس کے اتحادی جب ہماری جد و جہد سے انقلاب آئے گا تو انشاءاللہ وسائل کا رخ پاکستان کے کسانوں کی طرف، مزدوروں کی طرف، تاجروں کی طرف، صنعت کاروں کی طرف اور غریب عوام کی طرف موڑ دیا جائے گا تاکہ وہ اس ملک کا مقدر سنوارنے میں اپنا عظیم کردار ادا کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر، فیصل آباد میں صنعتی شہر ہے. یہاں 15,000 شہری انہیں 1 جنوری 2014 سے 30 ستمبر تک 9 ماہ میں 15,000 فیصل آباد شہریوں کی لوٹے، ڈاکہ زنی ہوئی، قتل ہوئے، چوری ہوئی، مگر FIR درج نہیں ہو سکی. ہر مہینے 1,500 سے 2,000 شہری ان کے پرچے مقدمے درج نہیں ہوتے. موبائل چوری رازنی کی ہزاروں وارداتیں بغیر پرچے کے رہتی ہیں. ستمبر 2014 میں خفیہ اداروں نے پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش کی 157 صفحات کی. اس میں لکھا ہے کہ سنگین جرائم والے اضلاع میں لاہور پہلے نمبر پہ ہے اور پنجاب میں فیصل آباد دوسرے نمبر پہ ہے. اور بتہ خوری اور اغوا کراچی کی طرح فیصل آباد میں اب شروع ہو چکے ہیں. بولیے شروع ہو چکے ہیں یا نہیں؟ بولیے. سوال یہ ہے کہ ان فیصل آباد کے باسیوں کو لا اینڈ آرڈر کون دے گا؟ ان کے جان و مال کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے کاروبار و تجارت کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ اور پھر ظلم کا عالم یہ کہ یہاں پاکستان کے غریب شہری اور کسان ان کے آلو، پیاز، ٹماٹر تک نہیں بکتے. کیوں؟ کہ بھارت کے پیاز، بھارت کے آلو، بھارت کے ٹماٹر پاکستان کے مقابلے میں اتنے سستے ہیں اور کسانوں کے لیے اتنی مہنگائی ہے کہ عوام آپ سن لو، جو آلو، ٹماٹر اور پیاز کھاتے ہیں وہ بھارت سے آیا ہوا کھایا جا رہا ہے. زیادہ تر حصہ بھارت کے آلو، پیاز اور ٹماٹر ہیں. جب لیڈرشپ پاکستان کے لیڈر حکمران منافع خور بن جائیں تو نظریہ دم توڑ جاتا ہے. ہم اقتدار میں آ کر انشاءاللہ ہر شے کو میڈ ان پاکستان کر دیں گے اور میڈ فار پاکستان کر دیں گے. پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کریں گے. پاکستان کے جعلی مینڈیٹ سے بننے والی اسمبلی اور حکومت غریبوں کو انصاف نہیں دے سکتی. فیصل آباد میں ایسی بستیاں بھی ہیں جس میں ایک گھرانہ 24 گھنٹے کے لیے 1 پلیٹ سالن کی تنور سے خریدتا ہے اور سارے گھر کے لوگ روٹی پکا کے 1 پلیٹ سے کھانا کھاتے ہیں. بولیے کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہاں غیر مسلم اقلیتیں، بسیحی برادری اور کئی غریب لوگ
اتنی بری حالت میں ہیں کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خوشحالی کو پاکستان کے 4 صوبوں کے مرکزوں پہ رکھنے کی بجائے دیہاتوں تک، ضلعوں تک، تحصیلوں تک، شہروں تک، قصبوں تک، یونین کونسلوں تک، وارڈ اور ولیج تک لوگوں کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے. منصوبہ سن لیں. ہم جو انقلاب چاہتے ہیں، انقلاب کے ذریعے خوشخبری سنو فیصل آباد والوں. میرا انقلاب آپ سے وعدہ کرتا ہے فیصل آباد کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا انشاءاللہ. الگ صوبہ بنائیں گے. سرگودے کو الگ صوبہ بنائیں گے. بولو. گجرانوالہ پنڈی کو الگ صوبے بنائیں گے. ملتان کو الگ صوبہ بنائیں گے. سرائے کی بیلٹ کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جہاں جہاں جو عوام کا طلب ہوگی اور اکنامک فیزیبلٹی ہوگی ہم صوبے زیادہ کریں گے. اور فیصل آباد میں وکلاء تو چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ آئے. نہیں، فیصل آباد صوبہ بنے گا اور یہاں پر سپریم کورٹ کا بینچ لائیں گے. سپریم کورٹ کا بینچ بھی آئے گا اور ہائی کورٹ بھی آئے گی. پھر فیصل آباد میں جتنے ضلع کون کون سا ضلع فیصل آباد میں؟ ضلع جنگ، ضلع چنیوٹ، ضلع ٹوبہ اور فیصل آباد. 4 صوبوں میں ہائی کورٹ جائے گا. 4 ضلعوں میں ہائی کورٹ ضلعوں میں قائم کی جائے گی تاکہ کسی غریب کو مقدمہ لے کر لاہور نہ جانا پڑے اور سپریم کورٹ کے لیے کسی کو اسلام آباد نہ جانا پڑے. اسلام آباد کی سپریم کورٹ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی. آئینی مسائل، ریاستی مسائل کو ڈیل کرے گی. عوام کی سپریم کورٹ کا بینچ فیصل آباد میں ہوگا. جنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ میں فیصل آباد میں ہائی کورٹس ہوں گی. اور جو نیچے تحصیلیں ہیں، تحصیلوں میں جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں، ڈسٹرکٹ سیشن اینڈ جج، یہ عدالتیں انشاءاللہ تحصیلوں میں جائیں گی اور تحصیلوں کے سول جج اور میجسٹریٹ ان کی عدالتیں یونین کونسل میں جائیں گی اور یونین کونسل سے نیچے وارڈوں میں اور ولیجز میں انصاف کمیٹیاں بنیں گی. ہر غریب کا مقدمہ، ہر شخص کا مقدمہ، غریب کو وکیل مفت ملے گا. فیس نہیں دینی پڑے گی. وکیل کو فیس ریاست دے گی، حکومت دے گی. اور جو فوجداری مقدمہ ہوگا وہ صرف فوجداری مقدمہ 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. 1 مہینے میں. دوسرے مہینے میں ہائی کورٹ کی اپیل ختم ہو جائے گی. تیسرے مہینے میں سپریم کورٹ کی اپیل ختم ہو جائے گی. فوجداری مقدمے FIR سے لے کر سپریم کورٹ تک صرف 3 مہینے میں مکمل ہوں گے اور دیوانی مقدمے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک صرف 6 ماہ میں مقدمے ہوں گے. انصاف کے لیے لوگوں کو سالوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو یونین کونسل میں کالج ملیں گے، یونین کونسل میں ایگریکلچرل بینک ملیں گے، یونین کونسل میں اسکول اور کالج ملیں گے، یونین کونسل میں تمام سہولتیں ملیں گی. ٹیکس آپ خود کلیکٹ کریں گے اور ٹیکس لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور نہیں جائے گا. فیصل آباد کا سارا ٹیکس فیصل آباد کے اندر خرچ ہوگا. موتی رولے قادری حق دی بولی بولے، قادری حق دی بولی بولے. علم دا نور مینارا ہے میرا طاہر القادری، مینو میری جان تو پیارا ہے میرا طاہر القادری. دکھی دلاں دا سہارا
عزیز بھائیوں، فیصل آباد جیسے صنعتی شہر کو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے برباد کر دیا. اب یہ منصوبہ میں انشاءاللہ 19 اکتوبر کو مینار پاکستان پر دوں گا کہ یہاں حکومت میں آ کر کس طرح پورے ملک میں بجلی دے دیں گے، بجلی کا جال بچھا دیں گے. میرے پاس بجلی کا حل ہے. ہر فیکٹری کو بجلی ملے گی، ہر یونٹ کو بجلی ملے گی، ہر انڈسٹریل یونٹ کو، ہر گھر کو ملے گی. میرے پاس بجلی کے حل کے لیے 12 منصوبے ہیں. انتظار کرو، 19 اکتوبر کو میں مینار پاکستان پر دوں گا. بجلی کا کرائسس ہم پاکستان سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ ختم کر دیں گے. کہ مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے. اس وجہ سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے، انڈسٹری برباد ہو گئی، تجارت ختم ہو گئی، ایکسپورٹ متاثر ہوئی. لوگ جنریٹر چلا کر، لکڑی جلا کر انڈسٹری کر رہے ہیں، اور یہاں کی پروڈکشن کی لاگت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ملک کے کاروبار تباہ ہو گئے، بے روزگاری بڑھ گئی، اور کرائم ریٹ اس وجہ سے زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ہم اقتدار میں آ کر انقلاب کے بعد پاکستان کو چائنا کی طرز پر استوار کریں گے، پاکستان کو ساؤتھ کوریا کی طرز پہ استوار کریں گے، پاکستان کو سنگاپور کی طرز پہ استوار کریں گے، پاکستان کو ملائیشیا کی طرز پہ استوار کریں گے. پاکستان کا ٹیلنٹ دنیا کے ہر ملک سے زیادہ ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی دھرتی کو انقلاب کی ضرورت ہے. بولیے، آپ انقلاب کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ بڑی سخت جنگ ہے، ہر گھر انقلاب کے لیے نکلے گا. بولو جوانوں، میرے بیٹوں، طالب علموں، تمہارا مستقبل تاریک ہو گیا. لاکھوں بچوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں داخلہ نہیں ملتا. انقلاب کے بعد کوئی لڑکا لڑکی تعلیم کے لیے داخلے سے محروم نہیں رہے گا. ہم آپ کو اور یونیورسٹیز کا جال دیں گے، کالجز کا جال دیں گے، انڈسٹریل اور ٹیکنیکل کالجز انسٹیٹیوٹس کا جال دیں گے. ہم تعلیم کا نظام بدل کر جاب اورینٹڈ تعلیم کا نظام لائیں گے. تعلیم کے دوران جوانوں کو جاب کی تیاری مل جائے گی، ملک کا مقدر بدلیں گے. جوانوں، مجھے ضرورت ہے تمہاری. میرے بیٹوں اور بیٹیوں، انقلاب کے لیے اٹھو، اٹھو اور ظلم کے نظام کے خلاف ٹکرا جاؤ. کیا میں امید کروں کہ فیصل آباد کی کتنی سیٹیں ہیں ایم این ایز کی؟ 11. بولو. اور ایم پی ایز کی اٹھا لیں سارا، 22 سیٹیں. توقع کروں کہ فیصل آباد کی 11 کی 11 ایم این ایز اور 22 کی 22 ایم پی ایز اور بلدیاتی الیکشن کی ساری کونسلیں، کیا آپ انقلاب کے لیے جتوا دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا ہوگی. بولیے، آپ ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ انقلاب کے لیے لڑنے کو تیار ہیں؟ انقلاب کے لیے ہر قربانی کو تیار ہیں؟ انقلاب کی جنگ کو فتح کرنے کو تیار ہیں؟ ہم نے پورے پاکستان کی 18 کروڑ عوام کا مقدر بدلنا ہے. ہم نے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان پھر سے بازیاب کرنا ہے. ہم نے پاکستان کو ایشیا کا عظیم ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. ہم نے پاکستان کے غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ کو واپس لانا ہے. اب میں آپ سے یہ وعدہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کیا انقلاب کا پیغام بھول جاؤ گے؟
کل سے انقلاب کی جنگ جاری کر دو. بولو انقلاب کی جنگ کل سے جاری کرو. معلوم نہیں الیکشن سال میں آ جائے, معلوم نہیں 6 ماہ میں آ جائے, ان کا نظام دھڑام گرے, معلوم نہیں زیادہ وقت لگے, مگر اس طرح کل تیاری کرو جیسے 3 مہینے کے بعد الیکشنز ہوں. ایک ایک دن اور ایک ایک رات انقلاب کی جنگ کے لیے وقف کر دو. اپنا تن من دھن انقلاب کی جنگ کے لیے لٹا دو, اور تم میں سے ہر شخص ڈاکٹر طاہر القادری بن جائے. ہر گھر میں طاہر القادری ہو, ہر گھر میں انقلاب ہو, ہر گھر میں استحصالی نظام کے خلاف بغاوت ہو. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, تم انقلاب کے ماتھے کی جھومر ہوں گے. مزدوروں, کسانوں, تاجروں, محنت کشوں, تم نے انقلاب کا ہراول دستہ بننا ہے. ملازموں, طالب علموں, سول سوسائٹی کے معززوں, تم نے انقلاب کا جھنڈا اٹھانا ہے. بولے میری مائیں بہنیں بیٹیاں, ایک ایک بہن اور بیٹی 1000 پہ بھاری ہوگی یا نہیں؟ بولیے. کل سے 2-3 گھنٹے روزانہ لگائیں, ممبرشپ کی مہم بنائیں, ووٹ تیار کریں, سپورٹ تیار کریں, نوٹ تیار کریں. انقلاب کی جنگ ہر روز لڑیں, اور ہر گھر انقلاب کا قلعہ بن جائے, اور فیصل آباد پورے پاکستان میں 100% انقلاب کی فتح کا مرکز ثابت ہو. کر دو گے؟ اسلام زندہ باد. ہم نے پاکستان کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ریاست مدینہ کے نظام کے نقش قدم پر ایک نمونہ بنانا ہے. ہم نے پاکستان کو خلافت راشدہ کی پیروی کا ایک نمونہ بنانا ہے. ہم نے پاکستانیوں کو اہل بیت اطہار کے کردار کا تقویٰ دینا ہے. ہم نے پاکستانی قوم کو عظیم باغیرت مجاہدوں کی قوم بنانا ہے, اور پاکستانی غریب عوام کو ان کی لوٹی ہوئی خوشیاں اور لوٹے ہوئے چین اور خوشحالی کو واپس لوٹا کر انہیں عزت کی زندگی دینی ہے. اور انقلاب میں فیصل آباد کے رفیع اللہ نیازی کا بھی خون ہے. انقلاب میں اب میں آپ کو امانت دے کے جا رہا ہوں. امید ہے ہر شخص طاہر القادری بن کر کل سے انقلاب کی جنگ شروع کر دے گا. ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ عہد کر دو, اور آنے والے وقت میں انقلاب آئے یا انتخاب, فیصل آباد انقلاب کی فتح کا قلعہ بن جائے. پاکستان زندہ باد اور فیصل آباد پائندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچے بیٹھو. تمام لوگ تحمل سے, لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں باہر, لاکھوں لوگ روڈ پر ہیں, اندر سمندر ہے. آرام سے نکلنا, کہیں بگدڑ نہ مچے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سکون سے راستہ دینا, اور کوئی حادثہ نہ ہو, کوئی گرے نہیں, کوئی زخمی نہ ہو. اور میری نصیحت سن لو, سچ بولو اور سچائی کا ساتھ دو. سچ بولو, سچائی کا ساتھ دو. ظلم برداشت نہ کرو. جو ظلم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھے اس کو پکڑ لو, اس کا پنجہ مروڑ دو. کمزور کی مدد کرو, اور انقلاب کا جھنڈا کبھی نیچے نہ ہونے دو. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے صدقے آپ کو ہمیشہ بلند و بالا رکھے, بلند و بالا رکھے, بلند و بالا رکھے. وہ تمام سیاسی کارکن, سیاسی لیڈر جن کے دلوں میں سردار آصف احمد علی صاحب کو, اور ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب کو, اور چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ, اور راجہ ناصر عباس صاحب کو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ, اور جے سالک صاحب کو, اور تمام لیڈر
جنہوں نے یہاں آ کر فیصل آباد کے انقلاب کے لیے کئی دن بیٹھ کر جد و جہد کی، اور سب کارکنان کو صمیم قلب سے لاکھوں بار مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور شاداب رکھے، اور انقلاب کا ریلا آگے بڑھتا چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا آتا ہے زمانہ جو نقش ہم تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جاگ اٹھا ہے، جاگ اٹھا ہے سارا وطن لگائے بھائی۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے۔